اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجید لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجید لسنۃ اللہ تحویلا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم۔ پیارے ساتھیو، یہ سورہ فاطر کا آخری رکوع تھا، 5واں، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور قرآن پاک سننے کا ذوق اور اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر رحم کرے، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پر رحم کرے۔ اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ اب دیکھیے گا، مارکیٹ میں، بازار میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اور سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں، خاص کر کے ان ممالک میں یہ مسئلہ بہت چھڑا ہوا رہتا ہے، غیب کا، غیب کے علم کا مسئلہ بہت آپ کو سننے ملے گا۔ روڈ پر بحثیں ہوگی، عالم لوگ آئیں گے، ناکے پر بھی اپنے اسٹیج ابھی لگے گا محرم میں، تو یہ مسئلہ جو ہے تو گرم ہے، ان لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اور اصل مسئلہ قرآن میں کیا ہے، اس تعلق سے ایک دم کھلے دماغ سے، بغیر کسی تعصب کے آپ سنیں اور اللہ سے ہدایت کی اپنے لیے دعا مانیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے غیبوں کو۔ کون جاننے والا ہے؟ قرآن کا تو یہ چیلنج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں، جتنی بھی پوشیدہ باتیں ہیں ان سب کا جاننے والا کون ہے؟ یہ قرآن پاک کا چیلنج۔ اور ابھی مولوی حضرات آئیں گے، سب لوگوں کو یہ مسئلہ اٹھا کر ایسا الجھا دیں گے کہ اب جیسے دین اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یا قرآن کی بات سننا یا یہ نام نہاد پیٹ بھروں مولوی کی بات سننا، آدمی خود فیصلہ کر لے۔ اور ہمارے لیے کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ مولویوں کو بھیجا ہے کہ قرآن کو بھیجا ہے؟ ہم کو فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انہ علیم بذات الصدور، ارے یہ آسمان اور زمین میں جتنا غیب ہے اس کا تو جاننے والا ہے، یہ کجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کیا اللہ تبارک تعالیٰ جو سینوں میں تمہارے بھید ہے، راز ہے، جو پوشیدہ بات ہے سینوں میں، اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اب بتائیے کہ آدمی اگر منہ بند کر لے، خاموش ہو جائے، تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم پڑے گا، کیونکہ دو فرشتے اللہ نے بٹھایا ہے نگہبان، ان کا کام ہے نیکی بدی لکھنا۔ مگر کب وہ کریں گے؟ جب آدمی کوئی نیک کام کرے گا تو یہ لکھے گا کرامن، اور کوئی گناہ کا کام کرے گا تو کاتبین لکھے گے۔ مگر اگر منہ بند کر لے یا منہ کھلا بھی رکھے تو جو دل میں نیت ہے، نیت، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ میں آپ لوگوں کو زبان سے کچھ بھی دھوکہ دے سکتا ہوں، میرے اس کام کے کرنے میں کیا پوشیدہ ہے وہ آپ لوگ کو خبر کبھی نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کو تو ہے نا۔ اور میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں؟ کہ آپ سب جنت میں چلے جائے تو میں تو سوچتا ہوں کیا سب سے پہلے اور سب کے ساتھ میں اللہ ہم سب کو بلا لے ہوئے جنت میں۔ ہر آدمی اپنے لیے سوچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہستی تو وہ ہے کہ انہ یقیناً وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں پنپنے والی چیزیں ہیں، جو سینوں میں ہے بھید، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ، ختم ہو جائے گی بات۔ پھر اللہ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور وہی ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہی ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ جانشین خلیفہ کے معنی، اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں وائسرائے، خلیفہ کو۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یا نہ یاد ہو تو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ انڈیا ہمارا غلام تھا۔ رانی وکٹوریا نے یہاں پر جس کو وائسرائے بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، اس کا وہ کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یعنی جو رانی کی بات ہوتی تھی وہ یہاں اس کو نافذ کرتا تھا، اور اس کا بولا ہوا انگلینڈ کی رانی کا بولا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی جعلکم، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، کیا چیز؟ خلیفۃ الارض، زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔
اب دیکھیے گا پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد پے در پہ قومیں آتی چلی گئی، دنیا سے رخصت ہوتی چلی گئی، اور آج زمین کے خلیفہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ جو زندہ ہے وہ ہے، تو اب خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ خلیفہ کو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ مردار ہونا چاہیے؟ اور اگر غور کرے تو خلافت تو خاص مومنوں کے لیے، اور مومن ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اپنا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جانشینی کا، اس کو چھوڑ دیا اس نے، اور میں کیا اور کیا دوسرے لوگ بھی سب بھاگ رہے سیاست میں، دوسرے لوگوں کو ہم سمجھ رہے کہ یہ ہمارا بھلا کر دیں گے، حالانکہ ان کے لیے ہم خلیفہ ہے، ہم جانشین ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانے۔ اللہ ہم کو سمجھ دے وے۔ اور خلافت کا جو حق ہے، ایک آدمی اتھارٹی لے کر بیٹھتا ہے، یہ ایریا کا سینئر جو بھی ہوگا چوکی کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں رکھے، یہ برے دھندوں کو چلنے نہیں دے، مگر وہ خود ہی رشوت لے رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ان سب کے اوپر ہے کہ ہم بھی نگرانی کریں اور اپنے دیش کو سدھاریں، یہاں کے لوگوں کو سدھاریں، یہ دنیا کو خوبصورت بنائیں۔ خلیفہ کا وہ کام ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے وے سمجھنے کی اور یہ عمل کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کفر فعلیہ کفرہ، فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، یہ خلافت، یہ جانشین کی ذمہ داری لینے سے ہم لوگوں نے انکار کر دیا ہے نا۔ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام اور یہ دنیا ہمارے لیے ہے، کہ ہم اس پر اللہ کا خلیفہ بن کر کام کریں اور لوگوں کو اچھا کر دیں، اور ہندوستان کو، مادر ہند کو جنت کا نمونہ کر دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک شہری کے لیے ہم کام کریں بلا تعصب، کیا ہندو بھائی، کیا بدھسٹ، کیا جینی، کیا کرسچن، کیا یہودی اور مسلمان، یہ سب کے لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ورنہ انکار کرنے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جس نے بھی اس خلافت کا انکار کر دیا تو اس کا وبال اسی پر ہوئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر انعامات دیتا ہے، وہاں پر اس کو اختیار نہیں ہے سزا دینے کا۔ اگر خلیفہ کوئی غلط کام کرے گا، اگر داروغہ ہی چوروں کے ساتھ مل جائیں گا تو چور چور موسرے بھائی ہو جائیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ ہم مسلمان غلط کاموں میں لگ کر اپنی خلافت کو نہ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعلیہ کفر، پھر اس کے انکار کا وبال جو ہے اسی پر پڑے گا جو انکار کر رہا ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھنا نہیں۔ اللہ نے ایک پدوی دی ہے نا، اس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انکار کرنے والوں کو نہیں بڑھاتا کفر ان کا انکار، سوائے الا مقتا، سوائے اس کے غضب کے۔ تو یہ جو بھی انکار کریں گے تو اس کا غضب ہوئے گا، اور اللہ کا غضب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچے کیا حال ہوگا اللہ کا غضب اگر آ جائے تو۔ مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ لوگ کے سمجھ میں آتا ہے تو بولو، یا تو ہم غلط ہیں، یا یہ جو پیٹ بھرو علماء سو لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے اور لوگ فریب کھا رہے، دھوکے کھا رہے، آپ بولیے یہ کامیاب ہوں گے یا قرآن کامیاب ہوگا، یا قرآن پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے؟
آدمی خود فیصلہ کر کے اٹھے بھائی. اور دیکھیے گا قرآن کے ساتھ یہی عالمیہ ہے پہلے سے کہ لوگ دعوت پر آتے نہیں، لبیک کہتے نہیں. چلو آ رہے ہیں تم، چلو ہم آ رہے ہیں. کچھ لوگ رہتے ہیں مرد لوگ زبان کے سچے کہ ہم آ رہے تو دکھتے ہیں وہ یہاں پر، اور کچھ لوگ دیکھو تو وعدے کیے ہوئے سب گولے ہوٹل کے پاس ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کا کلام سن کر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تو اب کیا قبر میں آنکھیں کھلے گی؟ اور قبر میں آنکھیں کھلنا کیا کام آئے گا؟ جب پھٹکے پڑیں گے تو یاد آئے گا کہ ارے بھائی ہم اگر جاتے اللہ کی خلافت کا حق ادا کرتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا اور نہیں بڑھاتا انکار کرنے والوں کو ان کا کفر سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا کافروں کو. ٹوٹل لاس، گھاٹا ہی گھاٹا. بظاہر دیکھے گا دنیا میں یہ چمچما رہے. الدنیا سجن المومن وہ جنت الکافر. یہ دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے بھائی؟ جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے تو مزے کر رہے، کرنے دو. مگر یہ معاملہ الٹنے والا ہے. ہر آدمی کو اتنی مہلت ہے جب تک وہ زندہ ہے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو یا اور کوئی ایکس وائی زیڈ ہو. اب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے ایک بات اتنا سب بتانے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرْكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، کیا کہو؟ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات کس سے فرما رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ اور پوچھو ان سے. کیا پوچھو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا ہے شُرْكَاءَكُمُ الَّذِينَ، تمہارے ان شریکوں کو، تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے. کیا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان سے پوچھو دنیا والوں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو. ابھی دیکھ رہے 4-5 دن سے ڈی جے بج رہا ہے، کچھ لوگ جھنڈے لے کے جا رہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ ان کو یہ ہمارے بڑے علماء کیوں نہیں بولتے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو جی میں آ رہا ہے ڈھول بجاتے جا رہے. یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو کچھ لوگ اسلام سمجھتے اور اچھا کام سمجھتے تو پھر وہ بھی بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرْكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. اور پھر اگر ایسی بات ہے تو اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض. کیا فرماتا ہے؟ ارونی، مجھے دکھاؤ. اگر تم جن کو بھی پکار رہے ہو ان کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ارونی ماذا خلقوا، مجھے بتلاؤ. ماذا، کیا؟ خلقوا، انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے. جن کو بھی تم کچھ سمجھ رہے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، دکھ و تکلیف دور کرنے والا، ہمارے سب کاموں میں کام آنے والا، جن کو بھی تم سمجھ رہے ہو تو ذرا ان سے پوچھو کہ ماذا خلق و ارونی، مجھے دکھلاؤ کہ کیا انہوں نے زمین سے پیدا کیا ہے. کوئی ایسا ہے جن کے نام کی تم قوالیے گا رہے ہو، جن کے نام سے تم ڈھول بجا رہے ہو، کسی نے جواری پیدا کیا ہے کیا؟ من الارض، زمین سے. زمین سے اٹھتی ہے نا جواری.
अरे जवारी नहीं तो गेहूं पैदा किया होगा, चावल पैदा किया है, बाजरा पैदा किया है, नाचनी पैदा की है, तरकारियां पैदा की है, ये फ्रूट्स पैदा किए है, क्या पैदा किया है वो बताओ। अल्लाह ताला बोलता है अरे जिसको भी तुम मान रहे हो ना कुछ, तो दिखलाओ तो सही कि अल्लाह तूने तो ये सब पैदा किया है। ये जितना खेतों में से निकल रहा है हमारे खाने के लिए, फ्रूट्स निकल रहे हैं, तरकारियां निकल रही है, मेवाजात निकल रहे हैं, ये किसने बनाया? तो फिर इन्होंने क्या बनाया? तुम अल्लाह को छोड़कर इनके पीछे हमारा काम बना दो, हमको औलाद दे दो, हमको नौकरी दे दो। ये तकलीफ वक्तिया है, तुम दुआ मांगते रहो, नमाज पढ़ते रहो, सब्र करते रहो। तुम्हारी मुश्किलें और हमारी मुश्किलें कौन दूर करेगा? फिर फरमाता अल्लाह ताला अम लहुम शिरकुन फिस समावात, क्या आसमानों के बनाने में उनका कोई साझा है? दे आर एसोसिएट टू मेड स्काई, आसमानों के बनाने में कोई उनका साझा है क्या? कि आसमान में चलो साथ दिया हो किसी ने, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, कोई ऐसा है जिन्होंने आसमान बनाते वक्त अल्लाह का साथ दिया हो? वो तो अल्लाह ही ने बनाया है ना। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये दो बात का तो इनकार हो गया कि नहीं अल्लाह के सिवा कोई ने नहीं बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया तीसरी बात, अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बैनतिम मिन, क्या आतैनाहुम, हमने उनको किताब दी है कोई जिसकी वो खुली हुई दलील पर है, सनद पर है? हमने तो ये कुरान भेजा है। अल्लाह ने क्या भेजा है? किताब, कुरान। इससे पहले ज़ुबूर, ताव, इंजील है ना, तौरात, ये सब भेजा है, सहीफे भेजे, और आखिर में कुरान भेजा है। तो ऐसी कोई किताब है कि जो हमने तुमको दी है, तो तुम्हारे पास अगर कोई सनद हो तो बताइए। फिर अल्लाह फरमाता बल इया इद ज़ालिमून बाज़ुहुम बाज़न इल्ला गुरूरा, नहीं ये वादा करते आपस में एक दूसरे को सिवाय धोखे के। क्या वादा कर रही है? सब धोखे का वादा। ये तो सब अल्लाह ने किया है, ये अल्लाह की सन्नाई है, अल्लाह की कारीगरी है। खलक अल्लाहु कुल्ली शै, अल्लाह ने पैदा किया हर चीज। तो इन्होंने क्या किया है? और कोई किताब अगर कोई सनद है तो वो ला के बताओ। अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि ये जालिम लोग, ये आएंगे अभी पेट भरू लोग, ये जालिम एक दूसरे को अपने पेट की खातिर पैसे लेकर, लिफाफा लेकर, दूध पीकर, मुर्गियां खाकर धोखा दे रहे आपस में एक दूसरे को। जब आंख खुलेगी कब्र में तो सब गायब नजर आएगा। पूछेगा अल्लाह ताला वहां पर, उसके फरिश्ते पूछेंगे कि कहाँ है तेरे वो हिमायती जिनको तू पुकारता था ना, किधर है वो? तो सब गायब हो जाएंगे, कोई भी नहीं दिखेगा, किसी का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे। फिर अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई कि इंसान को कैसा समझा रहा है अल्लाह ताला, कितने तरीके से। आप लोग देखिए, कुरान लेके बैठिए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसने थाम रखा है आसमानों और जमीन को, अन तज़ूला, कि वो टल ना जाए। ये आसमान विदाउट पिलर्स, बगैर खंबे का आसमान खड़ा हुआ है कि नहीं? और ये जमीन पहाड़ों को मेघ ठोक कर अल्लाह ताला ने ये जमीन को रोक दिया है, थामे हुए। अल्लाह ताला क्या है? कय्यूम है, उसकी एक सिफत संभालने वाला, थामने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने थाम रखा है आसमानों और जमीन को, अन तज़ूला, कि वो टल ना जाए, डिसबैलेंस होकर कहीं गिर न पड़े। अन तज़ूला, कि वो लुढ़क ना जाए। अल्लाह ताला ने उसको थाम रखा है। फिर अल्लाह फरमाता है वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन आदिम
من بعدہ، اور اگر یہ دونوں زمین اور آسمان زالتا ٹل جائے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کو تھامے گا نہیں۔ اگر یہ ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہو جائے تو یہ ستارے چاند میں گھس جائیں گے، چاند سورج میں گھس جائے گا، سب ٹکرا کے برباد ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ وہ دن لائے گا جب یہ حال بھی ہوگا، وہ اللہ لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ٹل جائے تو اس کے بعد اللہ کے بعد ان کو کون تھامے گا؟ انہو کانا حلیما غفورا، یہ دو صفت سنیے گا۔ انہو یقیناً وہ یعنی اللہ، یقیناً اللہ کانا ہے حلیما غفورا، حلیم ہے۔ اپنی صفت میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہے تحمل والا، بردبار ہے۔ ذرا سے میں روٹ جاتا ہے انسان، ذرا سے میں خوش ہو جاتا ہے، ذرا سے میں نہیں ملوں گا، ذرا سا کچھ ہو جائے تو سارا غصہ قرآن پر کہ میں درس میں ہی نہیں آؤں گا۔ ارے میرا تمہارا اس کا معاملہ وہ اپنی جگہ، یہ کلام کو کوئی حال میں نہ چھوڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی صفت میں آپ کیا ہے؟ اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، تحمل والا ہے، جذباتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ جذبات میں کچھ بھی فیصلہ کر دے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور پھر غفور ہے اللہ، تم کیسی ہی نافرمانی کرو، کتنی نافرمانیاں ہو رہی اس زمین پر۔ کافروں کو دیکھو کھلے بت کو پوج رہے، اور مسلمانوں کا بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ کئی پیچھے نہیں ہے ان سے بھی، کوئی کھڑوں کو پوج رہا ہے تو کوئی آڑوں کو پوج رہا ہے یا نہیں؟ غور کرو اس میں کیا بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غفور ہے، تمہاری اتنی نافرمانیوں کو بھی درگزر کرتا ہے۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ درگزر کر رہا ہے، ٹال رہا ہے، چلنے دے، آئے گا وہ ٹائم جو اللہ نے طے کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ حلیم یعنی بردبار، اور غفور بخشنے والا یعنی درگزر کرنے والا ہے۔ ہمارے جیسا تھوڑی ہے معاذ اللہ کہ ذرا کچھ ہوا تو یہاں شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو حلیم ہے اور غفور ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ بات دیکھو بڑی سننے کی آیت ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کڑی کڑی سخت قسمیں۔ کون؟ مشرکان مکہ۔ قسم کہاں سے شروع ہوئی؟ مشرکان مکہ۔ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے بھائی؟ کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، آپ کو یقین دلانے کے لیے میں قسم کھا جاؤں گا تو تم بولے ارے یار حاجی صاحب نے تو قسم کھا لیا ہے، بھروسہ کر لو گے نا؟ تو یہ مشرکان مکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے، کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ اور قسمیں بھی کیسی؟ زیادہ ایمانی ہے، سخت اور کڑی قسمیں۔ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ہمارے پاس آئے گا کوئی نذیر، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے بڑے مشہور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بڑے مشہور تھے کہ یہ لوگ یہودیوں میں ڈرانے آئے، کرسچنوں میں ڈرانے آئے، یہ مشہور سی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بڑی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ اگر ہمارے پاس آئے گا کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، تو البتہ ہم ضرور أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ساری امتوں میں سب سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوں۔ کیا دعویٰ تھا کہ یہ کیا یہودی لوگ اور یہ کیا کرسچن لوگ، ان سب سے بڑھ کر ہم جو ہے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، اور پھر جب جاءہم نذیر، جب آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، بڑی قسمیں کھا رہے تھے نا مکہ کے مشرک لوگ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلما، پس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، نذیر، ایک ڈرانے والا۔ کون تھا وہ ڈرانے والا؟ بولو ذرا زور سے یار، بڑی مٹھاس سے بولو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ کیا کیا نعرے مار کر بنا رہے پتہ نہیں۔ نذیر کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے؟ ارے ہم تو اللہ کا کلام جو سنا رہے، یہ بھی ڈرانے کے لیے سنا رہے نا کہ دنیا کی آخرت بن جائے، مگر یہ پہلا کام کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، ما زادہم الا نفورا، تو سوائے اس کے کہ وہ بدک گئے، سوائے اس کے کہ انہوں نے نفرت شروع کر دی۔ کیا کیا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے قسمیں کھا کر کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور پھر جب اللہ نے بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے کے لیے، تو کیا حال ہوا کہ بدک گئے، سب بھاگنے لگے۔ کہاں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قرآن دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لوگ آنے کو راضی نہیں تھے۔ تاریخ دیکھ لو، 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد 200 یا 225 آدمی تیار ہوئے تھے۔ کتنے؟ آج تو کتنے عرب مسلمان ہیں یار، ساری دنیا میں کتنے، مگر کیا ہے؟ کچرا۔ آج ہماری کوئی عزت ہے کہ کوئی ہم کو پارلیمنٹ میں، UN میں، کہیں ہم سے کوئی مشورہ لیتا مسلمانوں سے؟ اتنی ہماری حکومتیں 2 کوڑی کے ہو گئے، ٹوٹ پڑ رہے ہیں ہر طرف سے کافر ہم پر، ہر طرف ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک یہ قرآن کے قریب مسلمان نہیں آئے گا، وہاں تک انقلاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، پھر جب آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، تو نہیں زیادہ کیا ان کو مگر نفرت میں، وہ بدک گئے، نفرت کرنے لگے، اور پھر نستکبارن فی الارض و مکر السیئ، اور انہوں نے اپنی بڑائی، اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھنے لگ گیا۔ بڑا اللہ ہے کہ بندے ہیں؟ تو یہ خدائی کے دعوے کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، نمرود و شداد، فرعون، ابو جہل، ایسے سخت کٹے کافر، یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے معاذ اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نستکبارن، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کی بڑائی کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا زمین میں، اور تکبر کیا، وہ مکر السیئ، اور بری چالیں چلی۔ اور جو چال جو ہے، مکر جو ہے، تدبیر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتنی تدبیریں کرتے تھے کہ کیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہٹا دے تاکہ ان کی بتوں کی پوجا عام ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہوئے تھے کہ یہ سب تمہارے بت غلط ہے۔ آج ہم میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ڈر رہے ہیں ہم لوگ کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نستکبارن فی الارض و مکر السیئ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھا اور بری چال چلی، اتنی بری چالیں چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اتنے حملے کرنے کے چکر میں، آپ کو شہید کرنے کے چکر میں تھے۔ اس بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، موقع آئے گا تو وہ بھی بتائی جائے گی۔ سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو ان لوگوں نے بری چالیں چلی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟
ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری چالوں کا وبال تو اس کے کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ بری چال جو بھی چلے گا، کامن بات اللہ نے فرمائی، کیا مکہ کے کافر اور کیا آج کے لوگ، کیا جو بھی ایک دوسرے کے خلاف خفیہ تدبیریں چلتے ہیں، خبری گیری کرتے ہیں، یہ سب بری چالیں ہیں، تو اس کا وبال اللہ فرماتا ہے کہ اس کے کرنے والے پر ہی پڑے گا۔ اور کیسا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے، تو وہ وقت آ گیا کہ سورہ توبہ کبھی دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ کتنی؟ کہ نکل جاؤ مکہ سے، مدینہ منورہ سے اور پورے حجاز سے، 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ تو یہ برائی چلتے رہے، اس کا وبال کس پر آیا؟ ان لوگوں پر ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلوا دیا مکہ سے اور حجاز سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اب سب سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پھر کیا وہ انتظار میں ہیں، إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلوں کے دستور کے، جو پہلے امتوں کے ساتھ ہوا اس کے انتظار میں ہے یہ لوگ۔ ارے تباہ کر دی گئی نوح کی قوم، تباہ کر دی صالح کی قوم کو اللہ نے، ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو۔ اوپر دیکھیں ہم ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کتنے ہی انبیاء علیہ السلام آئے کہ جن کی قومیں تباہ ہو برباد ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پھر کیا یہ انتظار میں مکہ کے کافر یا قیامت تک کے آنے والے لوگ، ہم سب اس میں شامل ہیں، کیا اس انتظار میں ہے کہ اللہ سنت الاولین، کہ جو پہلے لوگوں کا دستور تھا اس کے انتظار میں کہ یہ بھی تباہ کر دیے جائے، نافرمانی کرتے رہیں گے اللہ کی؟ اللہ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پھر تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ اس زمانے میں جنہوں نے مکاریاں کی، جن پیغمبروں کی قوم نے اس وقت کے رسول کی بات نہ مانی، تو وہ تباہ اور برباد کر دی گئی۔ آج بھی اللہ فرماتا ہے وہی دستور ہے اللہ کا، اللہ کا دستور تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ فلن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا، پھر تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے منظر دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہیں باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتے ہیں، سائیکلون آ جاتے ہیں، اسٹارم آ جاتے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو چھوٹا چھوٹا ٹریلر جس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ مہلت دی ہے، اگر ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمارا قصہ پاک ہو گیا ہوتا، ختم ہو جاتا تھا۔ ہم شکر کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو آپ نے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی بات کی ہم قدر کریں، ان کی اطاعت کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تو ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تغیر نہیں پائے گا، 1 انچ 1 تھاؤ بھی، بال برابر بھی اللہ کے جو دستور ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس میں تم ذرا بھی تغیر نہ پاؤ گے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا دے گا، اور بتا رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج گلوبل وارمنگ کا زمانہ آ گیا ہے نا، ہر طرف موسم الٹے ہو گئے، جہاں بارش نہیں تھی، ریگستان تھا، وہاں بارش ہونے لگ گئی۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ جہاں بارش ہوتی تھی وہاں ہاکار مچ رہا ہے گرمی سے۔ تو یہ سب انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد بھی اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولم، اور کیا نہیں، یسیروا، وہ چلے پھرے نہیں ہے کیا؟ یہ لفظ سیر سے بنا ہے، عربی لفظ ہے، بولتے نا یار سیر سپاٹا کریں گے چلو۔ اولم یسیروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فی الارض زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھتے، کیف کانا کہ کیسے ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ہم سب سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ عرب سے قافلے جایا کرتے تھے، مکہ معظمہ سے، مدینہ منورہ سے، کئی شام، کئی عراق، یہ سب تو گھومے ہوئے ہیں، جاتے تھے نا قافلے، تو راستوں میں ان نبیوں کی جو امت تھی ان کی تباہی کے آثار، کھنڈر سب وہ راستے میں دکھتے تھے۔ وہی اللہ فرماتا ہے اولم یسیروا، اور کیا یہ چلے پھرے نہیں ہے فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھتے، فینظروا کیف کانا کہ کیسے ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وہ کانوا اشد منہم قوۃ اور وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ پہلے کے لوگ کیسے طاقتور تھے، آج بھی ہمارے سامنے دیکھو کوئی پٹھان آ جائے گا، کوئی پنجابی آ کے کھڑے ہو جائے گا، کوئی نیگرو تکرونی آ کر سوڈانی کھڑا ہو جائے گا، تو ہم لوگ اس کے سامنے بٹاٹا وڑا دکھیں گے کہ نہیں؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ، یہ کچھ بھی نہیں، اٹھان پٹھان مانے کچھ نہیں، وہ لوگ ایسے قوت والے تھے کہ جنہوں نے پہاڑ تراش تراش کر، تنحت الجبال، انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا، کیسے قداور طاقت میں تھے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی بے دھڑک کیے جا رہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی عاجز کر دے کوئی شے آسمانوں میں، اور نہ زمین میں اس کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں اس کو عاجز کر دے، اللہ کو تکا دے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، کوئی ہے تو کھڑے ہو جائے، اللہ کا یہ طوفان روک کے بتا دے، اللہ کا یہ سیلاب روک کے بتا دے، اللہ کا یہ بھوکم روک کر بتا دے، زلزلہ آتا ہے، کوئی ہے ایسا؟ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی تھکا نہیں سکتا۔ من شیء، کوئی بھی چیز، فی السماواتی، جو کوئی بھی آسمانوں میں، وہ فی الارض، اور جو زمین میں ہے، انہ کان علیما قدیرا، اس لیے کہ اللہ کیا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی بھی مکاری کا قدم کوئی اٹھانا چاہے گا تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، اللہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو اللہ کیا ہے، جاننے والا ہے، اور پھر قدیر، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ مائیں منڈی مروڑ کے پھینک دے، اور پھینک دیا اللہ نے کتنی قوموں کو، کتنے نافرمانوں کو۔ تو یہ وارننگ دی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہ دیکھو تم جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے اس کی تم بات مان لو، بس اتنی ہی سی بات ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان کی بات مان لو، قصہ ختم۔ وہ جس چیز کے لیے منع کر دے اس سے رک جاؤ، سٹے، جوئے، سود، فلانا ڈھکانا، زنا خوری، یہ سب سے رک جاؤ۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں میرے رب کے سامنے جھکتا ہوں، میں اللہ کے لیے سجدے کرتا ہوں، تو تم میری امت ہو کر میری اس چیز کو نہیں مانو گے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ کیا ہے،
ہے نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے کامیاب ہوں؟ اور کوئی صاحب کسی پر طنز نہ سمجھے، میں اپنے لیے سوچوں، آپ لوگ اپنے لیے سوچیں کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، اور اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولے، فجر سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ سب اپنی سستی کو چھوڑ دے، کوئی صاحب برا نہ مانے، اور نماز کے بغیر تو کامیابی ہے ہی نہیں، کیونکہ کفر اور اسلام میں نماز فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اے اللہ ہم نیت کرتے تو توفیق دے، اے اللہ ہم فجر سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت ہے بھائی، غور سے سن لو۔ اللہ فرماتا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ، اور اگر يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے، اللہ اپنی گرفت میں لے لے، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے کیا چیز سے؟ بما کسبو، کہ جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کرتوت کی ہے، جو بھی کمایا نیکی یا بدی، اور لوگ تو زیادہ بدی کما رہے آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لے ان کی کرتوتوں پر، ما ترک علی ظہریہا، تو نہیں چھوڑے اس کی پشت پر، زمین کی پشت پر پھر نہیں چھوڑے کس کو؟ من دابہ، کوئی جاندار کو، کوئی چلنے پھرنے والوں کو پھر اللہ نہیں چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ لیکن اللہ یؤخرہم، ان کو مہلت دیتا ہے۔ ہم کو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفت اوپر بیان کی ہے۔ اللہ حلیم ہے، جذباتی نہیں، اللہ بردبار ہے، تحمل والا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ یؤخرہم، ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ورنہ وہ زمین پر، زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے پھرنے والے جاندار کو نہ چھوڑے، اور وہ مہلت دے رہا ہے الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، الی اجل مسمى، ایک وقت معینہ تک، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وقت طے کر دیا ہے اس کا وقت تک کے لیے اللہ کیا کر رہا ہے، اور اسی مہلت میں توبہ کرنا ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، اے اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور جو تو نے ہمارے لیے مہلت طے کر رکھی ہے اللہ اس کے بیچ میں ہم کو سدھار دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخری ٹکڑا ہے، فَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ، پھر جب آ جائے گی، أَجَلَهُمْ، ان کی مہلت۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جب آ جائے گی ان کی مہلت، جب ان کا وقت، جب ان کی موت، اجل آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، دیکھنے والا اللہ۔ یہ نہ بھرم میں رہے کہ ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا ہڈیاں سڑ گل جائے گی تو پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کافروں کو اور مومنوں کو سب کے بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ جب آ جائے گی تمہاری موت، تمہاری اجل، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، پھر دیکھے گا، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ایک نئی دنیا قائم ہوگی جس کا نام حشر ہے، اس میں ہم سب کو اٹھا کر کھڑا کر کے ہم سے حساب لے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے ہم لوگ سدھر جائے، ہم لوگ نمازیں شروع کر دے، اور ایک ہی چیز ہے فرض، کیا ہے وہ؟ ارے دوسری چیز تو ایک سال میں آئے گی۔ ابھی روزہ کب آئے گا؟ نماز تو 5 ٹائم لگی ہوئی ہے، ذرا سوچو مسئلہ۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی، روزے کب تک آئیں گے؟ سال میں 1 ٹائم، اور زکوٰۃ
وہ بھی سال میں ایک ٹائم، اور پیسہ ہوگا تو، ورنہ چل تیری زکات وکات کچھ نہیں۔ اور حج سال میں ایک ٹائم، زندگی میں ایک ٹائم، شاباش، زندگی میں ایک ٹائم، اور وہ بھی تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ ایک ہی فرض ہے، اس کو پکڑ لو، وہ سال میں جب روزے آئیں گے دیکھیں گے۔ ابھی تو نماز تو پانچوں ٹائم ہمارے لیے ہے، کیا بھائی ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ کوئی سنی، کوئی 24، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی ہندو، کوئی کافر، یہ سب ہے بکواس۔ وہ جب بات جو اللہ نے فرمائی ہے قرآن میں، وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق اور ہدایت دے، اور ہم سب کو دے۔ اور آپ لوگ قرآن میں جا کر دیکھو، اور اگلے ہفتے جب آؤ تو اگلا رکوع یا سورہ یاسین ہے، اس کا آخری رکوع دیکھ کر آؤ، اور پھر جب اس کے بعد سوال جواب کرو، میں آپ سے پوچھوں، آپ ان سے پوچھے، وہ اس سے پوچھے، اٹھ کر سوال پیدا کرے کہ ہم نے واقعی میں پڑھا ہے، کچھ غور و فکر کیا ہے، اس سے اور لوگوں کے دماغ کھلے گی، اور ہم قرآن پاک کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، استدعا ہے کہ اگلے ہفتے جب بھی آئے تو یہ ٹھان کر آئے کہ میں اللہ کا کلام سننے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے اور میری عافیت کے لیے۔ جب گھر سے نکلے تو ایک ساتھی، میرے بھائی، ایک ساتھی کو، کیسے بھی ایک دوست کو، ایک ساتھی کو لے کر آؤ ساتھ میں، تاکہ وہ اگر سدھر گیا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی بخش دے گا۔ اس کی طرف بلانے سے، اللہ کی طرف اگر بلائیں گے ہم تو کیا بھائی بلائیں گے، کوشش کریں گے ایک ساتھی کو لانے کی۔ آپ دعوت دیں گے چاہے وہ آوے یا نہیں آوے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عقل مند ہے تو قرآن کے ساتھ لگ جائے گا، اور کیا بار بار دعوت دینا؟ ابھی آپ لوگ کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن سے محبت ہے تو میرے بھائی خود چلے آؤ اور ایک ساتھی کو لے آؤ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا خیال ہے دوستو، دعا کر لی جائے؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا ذا الجلال والاکرام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تبارک تعالی ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تبارک تعالی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے غلطیوں پر ہم پشیمان ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دے، اور تجھ سے توبہ کی درخواست ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے اور بخش دے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہن کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو۔ اپنی اپنی دعا بھی کر لو، ہر آدمی کو اپنی ضرورت ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔